جب علی کی پتنگ پریوں کے شہر میں پہنچی تو وہاں کی رنگین روشنیوں نے اس کے خواب کو حقیقت بنا دیا۔ علی کی نئی پتنگ ہوا میں اڑ رہی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہ پتنگ اسے ایک جادوئی دنیا میں لے جائے گی۔ علی ہمیشہ سے پتنگ اڑانے کا شوقین تھا، مگر آج اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس کے والد نے اسے ایک خوبصورت رنگ برنگی پتنگ تحفے میں دی تھی، جسے وہ گلی کے بچوں کو دکھا رہا تھا۔ دیکھو، یہ پتنگ سب سے اونچی جائے گی، علی نے فخر سے اپنے دوستوں سے کہا۔ علی نے پتنگ کو اوپر چھوڑا اور جلد ہی ہوا کی رفتار تیز ہو گئی۔ پتنگ اوپر اور اوپر جاتی گئی اور اچانک ایک تیز جھونکا آیا، جس سے علی کو لگا جیسے پتنگ کا دھاگا خود بخود اس سے چھوٹ رہا ہے۔ علی نے دھاگے کو مضبوطی سے تھامنے کی کوشش کی، مگر پتنگ کسی جادو کی طاقت کے ساتھ اسے اوپر لے جانے لگی۔ پتنگ کی رفتار تیز ہوتی گئی اور علی کو لگا کہ جیسے وہ کسی الگ ہی دنیا میں آ گیا ہے۔ ہوا، رنگین بادل اور چمکتے ہوئے ذرات اس کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ جب اس نے آنکھیں جھپکیں تو اس نے خود کو ایک عجیب و غریب دلکش دنیا میں پایا۔ یہ ایک جادوئی شہر تھا جس میں ہر طرف پریاں چمک رہی تھیں اور رنگ برنگے پھول اور تتلیاں ہر طرف تھیں۔ اچانک ایک خوبصورت سی پری اس کے سامنے آئی اور مسکراتے ہوئے بولی، خوش آمدید علی، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ علی حیرانی میں گم ہو گیا۔ کیا؟ میرا انتظار؟ لیکن کیوں؟ پری نے مسکراتے ہوئے کہا، ہمارے شہر میں آنے کے لیے دل کا پاک ہونا ضروری ہے اور تمہاری نیت صاف ہے، اس لیے ہم نے تمہاری پتنگ کو جادوئی بنایا تھا تاکہ تم ہمارے شہر تک پہنچ سکو۔ علی حیران تھا اور خوشی سے پھولا نہ سما رہا تھا۔ وہ جادوئی شہر کا نظارہ کرتے ہوئے پری کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھا۔ وہ ایک پل پر سے گزرے جس کے نیچے صاف شفاف پانی بہہ رہا تھا، جس میں رنگین مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ ایک بڑی چمکدار مچھلی نے پانی کے اندر سے جھانک کر علی کو دیکھ کر مسکراہٹ بکھیر دی۔ پری نے علی کو بتایا کہ یہاں ہر طرف خوشیاں اور مسرتیں بکھری ہوئی ہیں اور ہر پری کے پاس کوئی نہ کوئی کہانی اور حکمت کی باتیں ہیں۔ علی کو لگا کہ وہ خواب میں ہے اور اس نے خود کو چٹکی کاٹی، لیکن وہ جگہ حقیقت ہی تھی۔ سب سے پہلے پری نے اسے جادوئی بازار میں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ بازار میں ہر طرف عجیب و غریب چیزیں بکی جا رہی تھیں۔ علی نے وہاں ایک خوبصورت چمکتا ہوا پتھر دیکھا اور پری سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ پری نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ ایک جادوئی پتھر ہے، اگر تم کبھی مشکل میں ہو تو اسے اپنے پاس رکھنا، یہ تمہاری مدد کرے گا۔ پری نے وہ پتھر علی کو تحفے میں دے دیا اور علی نے اس کو شکر گزاری سے قبول کر لیا۔ پھر وہ دونوں ایک باغ کی طرف بڑھے جہاں ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ ایک بڑی تتلی علی کے کندھے پر آ کر بیٹھ گئی اور جیسے وہ اسے پیار سے دیکھنے لگی، علی نے اسے دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا، تم کتنی خوبصورت ہو۔ باغ میں گانے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں، جیسے ہوا خود گنگنا رہی ہو۔ اچانک علی کو یاد آیا کہ شام ہونے کو ہے اور اس نے پری سے کہا، مجھے واپس جانا ہوگا ورنہ میرے گھر والے پریشان ہو جائیں گے۔ پری نے نرمی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ تم نے یہاں جو کچھ دیکھا وہ ہمیشہ تمہارے دل میں محفوظ رہے گا۔ جب بھی تمہیں ہماری یاد آئے، اپنی پتنگ کو آسمان میں اڑانا اور ہم تمہارے قریب ہوں گے۔ پری نے ایک جادوئی روشنی کی طرف اشارہ کیا اور علی کو لگا جیسے روشنی اسے واپسی کے سفر پر لے جا رہی ہے۔ وہ روشنی کے جھماکے میں گم ہو گیا اور جب دوبارہ آنکھیں کھولی تو وہ اپنے گھر کے آنگن میں کھڑا تھا۔ ہاتھ میں اپنی پتنگ تھامے ہوئے علی نے حیرت سے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں کہا، پتنگ کے ذریعے مجھے پریوں کے شہر کی سیر کرنے کا موقع ملا، میں کبھی اس یاد کو نہیں بھولوں گا۔ اس دن کے بعد علی نے ہمیشہ اپنی پتنگ کو ایک خاص مقام پر اڑایا اور جب بھی پتنگ بلندیوں پر جاتی وہ محسوس کرتا کہ جیسے پریاں اس کے ساتھ ہیں اور اسے محبت اور خوشیوں کا پیغام دے رہی ہیں۔ اس کہانی سے بچوں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خالص دل اور صاف نیت رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ کچھ خاص اور جادوئی ہوتا ہے۔